بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو جہانزیب سلیم۔ جمعرات کی رات ان کی سیاسی جماعت نے تصدیق کی کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب 54 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی وجہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی۔ پارٹی کے ترجمان حمزہ کے مطابق ٹی ایل پی سربراہ کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور وہ کل سے بخار میں مبتلا تھے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ رضوی صاحب ملتان روڈ پر اپنے مدرسے میں تھے جب جمعرات کی شام ان کی حالت خراب ہوئی۔ اس کے بعد انہیں اقبال ٹاؤن کے فاروق ہاسپٹل میں پہنچایا گیا، جہاں پہنچتے ہی انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ سعد رضوی ولد خادم حسین رضوی نے بتایا کہ رضوی صاحب کو بعد میں شیخ زید ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ کچھ وقت کے بعد سوشل میڈیا ان خبروں سے غائب تھا کہ رضوی صاحب ابھی بھی زندہ ہیں اور کچھ ٹائم کے لیے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جب ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے رابطہ کیا گیا تو ٹی ایل پی کے ایک اور ترجمان ابن اسماعیل نے بتایا کہ رضوی صاحب نے دوبارہ سانس لینا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے ایک ایمبولینس طلب کی تھی، لیکن پیرا میڈیکل عملے نے انہیں چیک کرنے پر انہیں مردہ قرار دے دیا۔ ملتان روڈ پر واقع گرینڈ بیٹری سٹاپ کے علاقے میں ٹی ایل پی کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کی رہائش گاہ پر جمع ہونا شروع کیا۔ رضوی صاحب نے اپنا آخری خطاب فیض آباد انٹرچینج پر منعقد دھرنے میں کیا، جس کے تحت انہوں نے فرانس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ان کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے بھی ٹی ایل پی سربراہ کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک معزز دینی عالم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے مداح کو کھو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رضوی صاحب کی اسلام کے لیے خدمات کو طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ ایک ٹویٹ میں جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے رضوی صاحب کے اچانک انتقال پر صدمے اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی ان کے کنبہ کے افراد اور ٹی ایل پی کارکنوں کے غم میں شریک ہیں۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ خادم حسین رضوی 1966 میں پنجاب کے ضلع اٹک کے علاقے پنڈی گھیب میں پیدا ہوئے۔ رضوی صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے نزدیک حلقوں میں بھی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرنے سے باز آ گئے۔ میڈیا کے اہلکاروں کے ساتھ ملنا چھوڑ دیا۔ ایک حافظ قرآن اور شیخ الحدیث رضوی صاحب اپنے اوقات میں محکمہ اوقاف پنجاب میں داتا دربار کے قریب واقع لاہور کی پیر مکی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ گجرانوالہ کے قریب ہونے والے ایکسیڈنٹ کے بعد سے ہی رضوی صاحب 2006 سے ویل چیئر تک محدود تھے۔ افواہوں کے برعکس رضوی صاحب زخمی ہو گئے تھے کیونکہ راولپنڈی سے لاہور جاتے ہوئے گاڑی کا ڈرائیور سو گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اپنی آخری نام کی وجہ سے انہیں شیعہ سمجھا، لیکن حقیقت میں وہ بریلوی فرقے کے 19ویں صدی کے بانی امام احمد رضا خان بریلوی کے پیروکار تھے۔ جنوری 2016 میں خادم حسین رضوی نے سرکاری اجازت حاصل کیے بغیر علامہ محمد اقبال کے مزار پر سزائے موت کے مجرم ممتاز قادری کی رہائی کے لیے لاہور میں ایک ریلی کا اہتمام کیا۔ اس کے نتیجے میں لاہور پولیس نے بھیڑ توپوں اور لاٹھی چارج کے استعمال سے مجمع کو منتشر کیا۔ اس سال کے آخر میں حکومت نے ممتاز قادری کو پھانسی دینے کے بعد جب اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے کا مجرم قرار دیا تھا، رضوی صاحب اور کچھ دیگر بریلوی گروپوں کے ہمراہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک تک مارچ ہوا۔ جمعیت علماء پاکستان کے بانی مرحوم شاہ احمد نورانی کے بیٹے اویس نورانی کے بعد تشدد کا نشانہ بننے کے بعد 4 روزہ دھرنا ختم ہوا۔ ڈی چوک سے منتشر ہونے سے قبل اپنی آخری تقریر میں خادم حسین رضوی صاحب نے اعلان کیا کہ وہ ہر فورم پر اس وقت کی حکمران مسلم لیگ نون کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد ہی انہوں نے اپنی جماعت PLYRA قائم کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اندراج کے لیے درخواست دی۔ رضوی صاحب خود کو ختم نبوت کے محافظوں اور پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ C-295 میں شمار کرتے ہیں، جو پاکستان کے توہین رسالت کے قوانین کا ایک حصہ ہے۔ اس معاملے میں اس کو مستقل طور پر جیتنے کے باعث انہیں مذہبی
مذہبی حلقوں میں توہین رسالت کے کارکن کا لقب حاصل ہوا۔ قومی اسمبلی کی سیاست میں رضوی صاحب کی پہلی انٹری NA-120 کے ضمنی انتخابات میں ہوئی، جو مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد خالی ہو گئی تھی۔ چونکہ اس وقت ان کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی سپورٹ شیخ اظہر حسین رضوی نامی ایک آزاد امیدوار کے پیچھے ڈال دی۔ 17 ستمبر 2017 کو ہونے والے انتخابات میں TLYR کے حمایت یافتہ شیخ رضوی نے 7130 ووٹ حاصل کیے۔ TLYRA بینر کے تحت رضوی صاحب کی پارٹی کے ذریعے مقابلہ ہونے والا پہلا الیکشن 26 اکتوبر 2017 کو NA-4 پشاور میں ہوا تھا۔ اکتوبر 2017 میں رضوی صاحب نے ختم نبوت حلف میں ترمیم کے خلاف اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج میں 20 روزہ دھرنے کی قیادت کی۔ دارالحکومت میں ہونے والے دھرنے کا اختتام فیض آباد معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہوا، جسے ریاست نے ایک مکمل ہتھیار ڈالنے کی حیثیت سے دیکھا، جسے فوج نے توڑ دیا تھا۔ ناظرین، خادم حسین رضوی صاحب ان سب سے نمایاں رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف ملک بھر میں 3 روزہ پرتشدد مظاہروں کی قیادت کی تھی، جو ایک عیسائی خاتون تھی جس کی توہین رسالت کی سزا کو سپریم کورٹ نے 2018 میں ختم کر دیا تھا۔ ہفتے کے بعد خادم حسین رضوی صاحب کو 24 نومبر 2018 کو لاہور کے اپنے مدرسے سے ایک احتجاجی دھرنا ختم کرنے سے انکار کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، جس سے دارالحکومت کو بند کرنے کا خطرہ تھا۔ ریاست کے خلاف گستاخانہ تقریر کرنے اور مظاہروں کے دوران ملک میں تشدد بھڑکانے کے الزام میں ان پر ملک بغاوت اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ رضوی صاحب کو بالآخر 6 ماہ بعد مئی 2019 میں 5.5 لاکھ روپے کے ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور رضوی صاحب کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے۔